محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 107 ہے جس میں خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا. وما ارسلناک. آپ دیکھیں کہ جو کلمے کا انداز ہے وہی اس آیت کا بھی انداز ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا وہاں پر بھی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کا. معبود ہے اگر کوئی تو اللہ ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی وما ارسلناک، ہم نے بھیجا نہیں مگر یہ کہ رحمت بنا. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور کس کے لیے رحمت؟ عالمین کے لیے رحمت. پیغمبر جو ہے عالمین کے لیے رحمت ہے. ان کا وجود جو ہے وہ بھی رحمت ہے. ہر لحاظ سے وہ رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. اس نظر سے بھی دیکھیں گے پیغمبر اسلام کو وہ رحمت نظر آئیں گے. خدا بند عالم بھی رحمان بھی ہے. رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ رحمان ہے دنیا میں سب کے لیے. اس کی رحمت جو ہے وہ عام ہے. جب سورج نکلتا ہے تو سب کے گھر کو روشنی پہنچتی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ کافر کا ہے یا مسلمان کا ہے. بارش ہوتی ہے تو ہر گھر میں جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ مومن ہے یا کافر ہے. رحمت جو ہے اس کی عام ہے. لیکن قیامت کے دن اس کی رحمت جو ہے وہ خاص ہو مومنین کے لیے. سبحان اللہ. دنیا میں وہ رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم. ان کی زندگی جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے. آپ دیکھیں کہ ماں کا وجود بھی رحمت ہے. اگر ماں کے دل سے رحمت کو نکال لیں بچے کو دودھ نہ پلائے. وہ رحمت دی ہے تو وہ بچے کو پرورش کر رہی ہے پال رہی ہے. اور جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بچہ رو رہا ہے اور ماں دوا پلا رہی ہے. یہ بتائیں زیادتی کر رہی ہے. لوگ دیکھیں گے بچہ رو رہا ہے، ارے جان چھوڑو بچے کی. ظلم کر رہی ہے. بچہ رو رہا ہے چھوڑ دے دوا نہ پلا. اس وقت رونا بھی رحمت ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس وقت ماں کو یہ نہیں دیکھنا کہ بچہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے. اگر دوا نہیں پلائے گی تو بچہ جو ہے صحت یاب نہیں ہوگا. اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ بچہ جو ہے کریا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے بھائی بچہ رو رہا ہے دوا مت پلاؤ. نہیں، دوا پلاؤ. یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے کہ دوا پلاؤ چاہے وہ کریا ہی کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے صبح سویرے جو ہے اٹھا دے گی. سردی ہے 6 بجے اٹھ جاؤ، ارے سونے دو، رحم کرو اس کے اوپر. نہیں، یہ بھی رحمت. اٹھانا رحمت ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. سلانا رحمت نہیں ہے، اٹھانا رحمت ہے. حالانکہ سردی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو سونا چاہیے، اس کو آرام ملنا چاہیے. وہی ماں بھی جو آرام چاہتی ہے، بچے کا سکون چاہتی ہے، لیکن اس وقت سکون نہیں چاہتی. اس وقت چاہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اسکول جائے. یہ ظلم ہے اس کی طرف سے نہیں، رحمت ہے. رسول جو ہے وہ رحمت بن کر آئے ہیں. بے شک. جو بھی ہیں کچھ ہیں وہ رحمت ہی رحمت ہے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد.
رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خود بھی عالمین کے لیے رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین کو رب کی بھی ضرورت ہے، عالمین کو رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ موقع تو زیادہ نہیں، بس 11 بج گئے ہیں اور کافی آپ نے منقبتیں سنی۔ ظاہر کوئی وہ نہیں ہے، رات ہے اور شب ولادت ہے، تو جتنا بھی ذکر ہو وہ کم ہے۔ بے شک 12 سال کے ہوں گے پیغمبر اسلام کی عمر، جب 12 سال کے رہی ہوگی کہ حضرت ابو طالب نے شام کا سفر کیا تجارت کے لیے آ رہے، پیغمبر اسلام بھی ہمراہ تھے۔ ظاہر ہے کہ 12 سال کے خود پیغمبر اسلام ہے، اور بھی افراد ساتھ تھے، تجارت کا سفر تھا۔ یہ قافلہ جو جا رہا تھا، کاروان جو جا رہا تھا تجارت کا، ایک راہب کے پاس جا کر جو ہے وہ رک گیا۔ راہب نے اس کا گرجا تھا وہاں پر جا کے اس نے کچھ دیر جو ہے بیان کیا۔ اس راہب نے، جو وہاں پر راہب ہوگا، بحیرہ نام تھا اس کا، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا، کوئی کاروان آیا ہے، اور اس کاروان کی خوبی یہ ہے کہ ایک بادل جو ہے اس کاروان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ کوئی ہوگا کہ جس کے سر پہ جو ہے بادل چلتا ہوگا، ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان میں نبی ہے کون۔ افراد تو کئی ہیں، لیکن نبی کو کیسے پتا چلے کہ نبی کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے سب کو دعوت کے اوپر بلایا، اس نے کہا آج کا کھانا جو ہے سب میرے کھانا کھائیں، اور جب سب کھانے کے لیے گئے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس سامان بھی تھا تجارت کا، پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کے نہیں گئے، اس وجہ سے کہ یہ بچے ہیں، سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ سب جو ہے دعوت کے لیے چلے گئے۔ جب دعوت کے لیے پہنچے تو راہب نے دیکھا کہ بادل تو وہیں کھڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو رہ گیا ہو آپ کے پیچھے، کوئی جو اس دعوت میں نہیں آیا؟ کہا ہاں ایک بچہ ہے کہ ہم نے اس کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اس بچے کو بھی لے کے آئیں گے۔ جیسے ہی دیکھا کہ بچہ آیا تو بادل بھی ساتھ آیا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا کہ ہم نے تو کتاب میں یہی پڑھا تھا، یہی وہ نبی ہے۔ نبی کو پہچان گیا اور کہنے لگا ہے ابو طالب، یہ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے یہ؟ تو ظاہر ہے کہ ابو طالب جو ہے پرورش کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اور آج میں نے یہ روایت بھی پڑھی کہ حضرت عبداللہ عبد المطلب اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، 7واں مہینہ تھا، پیغمبر اسلام کی ولادت جو قریب تھی، کہ اس وقت جو ہے حضرت عبد المطلب نے کہا عبداللہ سے کہ بیٹا ہمارے یہاں ولادت ہونے والی ہے، بچہ جب دنیا میں آئے گا تو ہم اس کا عقیقہ جو ہے بڑی شان و شوکت سے کریں گے، اور تم ایسا کرو، عبداللہ سے کہہ رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ مدینے چلے جاؤ اور عقیقے کے لیے سامان خرید کے لاؤ۔ اور جب حضرت عبداللہ مدینے گئے تو وہیں پر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بچے کی ولادت سے پہلے باپ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹا جو ہے عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو راہب کہتا ہے کہ میں نے تو پہچان لیا کہ یہ کون ہے، یہ نبی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بھی پہچان لے، یہودیوں نے اگر پہچان لیا تو ظاہر ہے یہ جس نظر سے یہ دیکھ رہا ہے محبت کی نگاہ سے، انہوں نے اگر پہچان لیا تو اس کو قتل کر دیں گے، لہٰذا جتنی جلد ممکن ہو اس کو ان کو وہاں سے لے جائیں۔ یہ نبی نام بھی کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ زمین میں محمد ہیں اور آسمان میں وہ احمد ہیں۔
اور امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت بھی ہے کہ امام جو ہیں ان کے بھی ایک لقب بھی ہے، نام بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. جیسے پیغمبر اسلام زمین میں محمد ہیں اور آسمان میں جو ہے وہ احمد ہیں، اسی طریقے سے زمین میں جعفر ہیں، آسمان میں صادق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم جو صادق کہہ رہے ہیں آسمان والوں کی پیروی میں کہہ رہے ہیں. واہ 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 واہ. ہم جو صادق کہہ رہے ہیں آسمان والوں کی پیروی میں. وہ امام صادق علیہ السلام ایک صحابی تھا آپ کا ابو ہارون، کئی دنوں سے آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا کئی دنوں سے نہیں دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی تم سے، کیا بات ہے کہاں تھے؟ کہنے لگا میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے. دعا دی کہ خدا مجھے بچہ پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد پوچھا کہ نام کیا رکھا؟ کہا نام محمد رکھا ہے. سبحان اللہ. نام اس بچے کا محمد رکھا ہے. تو آپ اس طریقے سے لفظ محمد کو 3 مرتبہ استعمال کیا اور سر جھکاتے رہے محمد محمد محمد، اتنا جھک گئے کہ پیشانی جو ہے زمین کو لگ جائے. احترام ہے اس محمد کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نام کا احترام. محمد آئے اور درود نہ پڑے آدمی تو یہ درود جو ہے ضروری ہے. نام جو ہے جہاں بھی نام استعمال ہو درود جو ہے وہ ضروری ہے. اور امام صادق علیہ السلام بھی ظاہر ہے کہ انہی کی نسل سے ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام کی جو ولادت ہوئی ہے، پیغمبر اسلام نے جو زندگی گزاری ہے مکے میں، جو زندگی گزاری ہے وہ 53 سال کی زندگی ہے. 53 سال جو ہے، 53 کا مطلب بھی سمجھانا ہوتا ہے 53. 53 سال جو ہیں پیغمبر اسلام نے مدینہ میں گزارے. اور اس کے بعد جو ہے 53 میں کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال باقی رہے 63 میں؟ 10 سال باقی رہ گئے. 10 سال کے بعد جو ہے آپ کی رحلت ہو گئی. تو 63 سال کی جو ہے پوری عمر ہے. تو 53 سال کے تھے کہ جب آپ نے ہجرت کی، اور اس ہجرت کے 83 سال بعد امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب 53 کو اور 83 کو ذرا جوڑیں کتنے ہوتے ہیں؟ 53 کو 83 کو اور 83 کو 83 کو جوڑیں آپ تو 136 سال کے بعد جو ہے امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد یعنی فرق دیکھیں. ہم تو ظاہر ہے کہ یہ بھی علیہ اتفاق ہے کہ رحلت میں بھی ایک فرزند جو ہے شریک ہے اور ولادت میں بھی شریک ہے. تو امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ 136 سال کے بعد جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام. بہرحال لفظ محمد ہو یا لفظ احمد ہو، درود پر محمد قرآن کا مطالعہ فرمائیں، پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھیں. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک 2 طریقے سے رسول کا ذکر ہوتا ہے. ایک میلاد کے حوالے سے ہوتا ہے اور ایک ان کے سیرت کے حوالے سے ہوتا ہے. میلاد یعنی ولادت کس طریقے سے ہوئی. اور اگر موقع ملے تو میں بتاؤں 1 گھنٹے سے ولادت کے بارے میں آپ کو بیان کروں. ولادت کیا بات نہیں بتا رہا ہوں کہ ولادت کے بارے میں بھی علماء بیان کرتے رہتے ہیں. اور سیرت ان کی زندگی، پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بے شک ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، گھر کے اندر ان کا کیا طریقہ تھا، لوگوں سے کس طریقے سے ملتے تھے، دشمن کے ساتھ کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ظاہر ہے اسوہ ہیں. جس نظر سے دیکھیں وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
दरवाजे से जुड़ने का जो वाहिद तरीका है वो ये है कि आदमी तलब इल्म के लिए जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जब मदरसा कायम किया तो मदरसा जो है कोई कुरान का दर्स नहीं होता था वहाँ पे, हर दर्स होता था। न पढ़ने वाले का कोई फर्क ना था और न पढ़ाई का कोई फर्क था। सुभान अल्लाह। जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, हर किस्म के तालिब इल्म जो है वहाँ पर होते हैं। यही माहौल उस वहाँ के भी उस मदरसे के भी था, इमाम के सब कुछ पढ़ाया जाता था। हर किस्म के अफराद जो है वहाँ पर आते हैं। प्यासा होना चाहिए, प्यास सुभान अल्लाह। प्यास होनी चाहिए। अगर आपको प्यास है ज़ाहिर के पानी की तलाश में तो जाएगा। इमाम फरमाते हैं कि आलिम बनो या तालिब इल्म बनो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान तीसरी अल्लाह। चीज नहीं बनना, ना आलिम हो ना तालिब इल्म। सुभान अल्लाह। और आलिम हम हैं और तुम्हें तालिब इल्म बनना चाहिए सब कुछ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तालिब इल्म बन जाएं और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मदरसे में दाखिला ले लें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सूरह जुमा की हवाला दे रहे थे हमारे भाई मदरसा, बस फर्क ये है कि उन्होंने आखिर का हवाला दिया था, मैं शुरू कर दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्या बात है। रसूल को मुअल्लिम बना के भेजा है। रसूल भी मुअल्लिम थे और फर्जंद रसूल भी मुअल्लिम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आपको अगर कुछ बनना है तो तालिब इल्म बन जाए, रसूल से भी जुड़ जाएंगे और फर्जंद रसूल से भी जुड़ जाएंगे। बेशक बेशक। तो आपको तलब होनी चाहिए बस। अगर तलब है, प्यास है आपको, तो आपको हर वक्त जो है ज़रूरत महसूस होगी इमाम की। और अगर प्यास न हो तो पानी रखा हो भी हो तो शायद वही उसकी तरफ मुतवज्जह ना। सही। खुदावंद आलम इमरान साहब के हिस्से में आई है, ये भी है। लोगों ने ज़ियादती की है, मौलाना के हिस्से में दुआ दे देते हैं। बाबा से बुलंद नारे सलावत।